السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ جو اسلام آباد کا ایک ڈبیکل ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جس میں تحریک انصاف کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس طرح سے وہ وہاں پر پہنچے اور پھر وہاں سے اس سارے کا سارا انہوں نے اپنا معاملہ جو تھا وہ ختم کیا، وائنڈ اپ کیا، اور اچانک سے خان صاحب نے سرپرائز دے دیا کہ چلو بھائی واپس گھر چلو۔ یہ ایک شکست ہے، یہ ایک ڈبیکل ہے پی ٹی آئی کا۔ اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ حکومت کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طور اتوار جو ہیں، اس حکومت نے ہمت پکڑی ہے، لگتا ہے حکومت کو ایک بڑی اس کے اندر جان آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن کے اندر 4 بڑے فیصلے کر لیے۔ وہ 4 بڑے کیا فیصلے کر لیے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ تحریک انصاف اس کے بعد کس طرح سے، جیسے کہتے ہیں کہ چوکڑی بھول جانا، یہ ایسے حالات ہیں اس کے۔ مطلب یہ ہے کہ خود خان صاحب کل کی پریس کانفرنس کے اندر جس طرح ان کی ایک صحافی ہیں وہ وہاں کے عارف یوسفزئی، انہوں نے جو ان کے ساتھ جو کر دی اور اس کا جو رد عمل خان صاحب کی طرف سے تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، دیکھنے والا تھا۔ اور پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے یہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت اپنے آپ کو بہت اب محفوظ اور مضبوط تصور کر رہی ہے۔ 2 باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اگرچہ یہ پی ٹی آئی کا دھرنا اور لانگ مارچ جو تھا وہ اچانک ختم ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر 6 دن بعد دوبارہ آنے کی بات کی ہے، اسی کو لے کر افواہوں کا بازار ابھی بھی گرم ہے کہ شاید اس ہفتے میں حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی اور نیا سیٹ اپ آ جائے گا، اس لیے 6 دن کا وقت دیا ہے۔ اور کہیں سے خان صاحب کو کوئی جو ہے وہ یقین دہانی ملی ہے کہ جناب خانہ آپ چلے جائیں، آپ کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائیں گے۔ لیکن وفاقی حکومت کے جو ہیں ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ بڑی پر اعتماد ہے۔ اور یہ خان صاحب نے جو حرکت کی ہے، جو کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ چلی تھی یہ بات کہ شاید حکومت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہ رہی ہے، اور یہی سوچ کر یہی سارے کا سارا جو تھا وہ ایک ہار اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے، اس کا کریڈٹ لینے کے لیے خان صاحب نے دوڑ لگا دی اور وہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس لانگ مارچ کے اندر پرفارمنس جو تھی وہ بہت ہی ٹھنڈی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ شیر ہو گئی ہے، تگڑی ہو گئی ہے، اور اس نے 4 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون سازی کر لی انہوں نے، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے قانون سازی وہ کر لی انہوں نے۔ اب وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو عمران خان نے جو الیکشن اصلاحات کی تھیں وہ انہوں نے اڑا دی پکڑ کے۔ اس میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ایک اوورسیز کا جو ووٹنگ رائٹ تھا، اس کے اوپر حکومت کے اندر بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ تھی، اب سیاسی حلقوں میں بھی تھی کہ آپ اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دے رہے ہیں تو ووٹ کیسے ایکسرسائز کریں گے۔ بہت سے ملکوں کے اندر تو جو آپ کا ہائی کمیشن ہے یا سفارت خانہ ہے، وہاں پر جو پاکستانی جاتے ہیں بیچارے، یہ خاص طور پر بہت بڑی تعداد جو اوورسیز ووٹرز کی جو اگر آپ کہیں وہ تو آپ کے یہاں پر ہیں جو گلف سٹیٹس کے اندر، تو گلف سٹیٹس کے اندر تو خود وہاں پر جمہوریت نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے وہاں جمہوریت کا جو کیسا وہ آپ کو جو الیکشن کیمپ کہاں لگا کر دیں گے اور اس کے ارینجمنٹ کہاں کر کے دیں گے۔ اور یہاں کے جو سفارت خانے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے سفیر ہیں اور سفارتی عملہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی ان کے ایکسیس میں نہیں ہوتا، تو وہ ان کے لیے اتنے بڑا اس دن پولنگ کا کیا اہتمام کرے گا اور کس طرح سے پھر وہ کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر کویسچن مارک تھا کہ اوورسیز کو کیسے کیا جائے، انہیں ووٹنگ رائٹ جو حکومت دینا چاہ رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ یہ سارا اوورسیز جو ہے، چونکہ انہیں باہر بہت زیادہ قبولیت عام ہے، بڑے پاپولر ہیں، تو وہ سارا ووٹ جو ہے وہ آ کے ادھر پڑے گا اور یہاں ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس طرح سے انکریز کرے گا۔ اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ 35-40 سیٹیں ہیں پاکستان کی جہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ اوورسیز والے، تو وہ وہاں پر دھڑا دھڑ ووٹ ڈالیں گے اور ان پہ ہر سیٹ کے اوپر 5-10 ہزار ووٹر کا امپیکٹ آئے گا اور وہ سیٹیں وہ جیت جائیں گے۔ یہ تھا ان کا پلان اصل میں، لیکن یہ ایک مبہم سا پلان تھا، اس کو اڑا دیا گورنمنٹ نے۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اوورسیز کی سیٹیں مخصوص کر رہے ہیں، جس طرح سے خواتین کی سیٹیں ہیں، اقلیتوں کی سیٹیں، اسی طرح سے اوورسیز کی سیٹیں ہوں گی۔ جس پارٹی کی جتنی ٹوٹل سیٹیں ہوں گی اتنے ہی اوورسیز کی، اگر کوئی 4 سیٹیں رکھ لیں گے اوورسیز کی تو اسی لحاظ سے اس کو ایلوکیٹ ہو جائیں گی وہ سیٹیں۔ دوسری بات یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، ابھی آر ٹی ایس کا جو ایکسپیرینس کیا پچھلے الیکشن میں وہ لوگ نہیں بھولے کہ آر ٹی ایس رات کو بیٹھ گیا
جب جہاں جس کو ضرورت تھی وہاں RTS چل پڑا, جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں RTS بیٹھ گیا. تو یہ ہم دنیا مریخ پر جا رہی ہے, اور باقی جو ہے وہ تمام جدید ترین ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان کو اختیار کیا جا رہا ہے, استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے RTS پچھلے الیکشن میں لے کے آئے ہیں اور اسی کو نہیں چلا سکے, تو اس کا بھی استعمال جو ہے RTS کا وہ اسی طرح سے ہوا کہ الیکشن میں دھاندلی کے لیے وہ بالکل بدنام ہو گیا. اس کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ یہ RTS سسٹم جو ہے یہ الیکشن انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے, اور اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے, اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے RTS سسٹم لایا گیا اور استعمال کیا گیا. اس کے بعد پھر نیب کا جو تھا ایک بہت زیادہ اس کا تنازع تھا کہ یہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے. اس پہ نیب کے قوانین میں بھی ترمیم کر لی. یہ 4 باتیں جو ہیں یہ اس طرح سے گورنمنٹ نے 3 باتیں کر لی, اور چوتھی سب سے بڑی بات کہ 30 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی, اور اس قیمت کے بڑھانے سے وہ پچھلے 1 ماہ سے جو ہچکچاہٹ کا شکار تھی اب وہ انہوں نے دلیر ہو کر وہ قیمت بڑھا دی ہے. اور جسے اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول بم چلا دیا ہے, اور لیکن اس کے لیے انہوں نے 1 مہینہ خوب انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا اور عام آدمی کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ یہ اضافہ آنا ہی آنا ہے. اب یہ تو ہے حکومت کا ایک اعتماد جس پر وہ کھیل رہی ہے. دوسری طرف خان صاحب کی پارٹی کا یہ عالم ہے کہ خان صاحب سمیت ساری پارٹی جو ہے وہ بالکل بکھلائی ہوئی ہے اس وقت. کل ایک پریس کانفرنس کے اندر وہ جو پشاور کے ایک صحافی ہیں عارف یوسف سے, انہوں نے جس طرح سے سوال کر دیا انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ 10 سال تو ہو گئے ہیں آپ کی جو کے پی کے میں حکومت ہے, یہاں پر بھی ہم نے نہ کوئی گورنر ہاؤس گرتا دیکھا ہے, نہ کوئی چیف منسٹر ہاؤس گرتا دیکھا ہے, نہ یہاں پر یونیورسٹیز بنتی دیکھی ہیں, نہ یہاں پر کلچر بدلتے دیکھا ہے. میں ویسے بھی مجھے خود اتفاق ہوا کے پی کے جانے کا جب پرویز خٹک جو کی حکومت تھی تب بھی, تو وہاں پر وہی قصے وہی کہانیاں, جو جتنے بھی جو لوگ تھے جو خود جسے کہتے ہیں کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. آپ جس خان صاحب جو بڑی بات کرتے ہیں کہ جس کا یعنی اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کو اسی وزارت میں لگا دو, تو اس سے بڑی اور کیا, جیسے کہتے ہیں کہ بلے کو دودھ کی راکھی پہ بٹھا دینے والی بات. تو یہی پر وہاں ہوا. جو اسکولوں کے بزنس میں تھے وہ ایجوکیشن منسٹر بن گئے, جو میڈیسن کے بزنس میں تھے وہ ہیلتھ منسٹر بنا دیے گئے, اور بڑے بڑے لمبے چوڑے انہوں نے ہاتھ مارے ہیں کے پی کے اندر, دیہڑیاں لگائی ہیں اور ارب پتی ہو گئے ہیں لوگ. چھوڑ دیں یہ قصے, یہ جب کبھی کھلیں گے تو یہ پتہ چلے گا کے پی کے میں کیا لوٹ مار ہوئی ہے. بلکہ یہ پتہ چلنا چاہیے, میرا خیال ہے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. اور اس میں یہ جو بڑا جو سوال اٹھایا یوسف زئی صاحب نے, وہ یہی اٹھایا کہ آپ کی جو سیاست ہے اس کے اندر آپ نے جو کہا تھا کہ کان میں بات کر دیں, کان میں بات تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے جو ورکر ہیں جو اور جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. یہاں سے آگے لگا ہے کہ یہ سوال بھی جو تھا یہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہے. اور جب یہ آخری حصہ جو تھا نا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے ورکرز جو ہیں سوشل میڈیا پر جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں, اس پر خان صاحب کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ دیکھنے والا تھا. یہ اس سے تب سمجھ آئی کہ یہ بندہ بول کہاں سے رہا ہے اور یہ ایٹ آ تو رہی ہے. تو اس پہ خان صاحب کافی بگڑ گئے اور انہوں نے کہا اس کا جواب تو میں بڑی سختی سے سخت جواب جو ہے دے سکتا ہوں لیکن دوں گا نہیں. شکر ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو, نہیں تو پتہ یہ چلتا کہ وہ جو جتنے بھی ان کے ورکر ہیں جن کے اب بے شمار ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے, اب خان صاحب ان سے بھی آگے 2 ہاتھ آگے نکل کر وہ کچھ سنا دیتے, لیکن انہوں نے کنٹرول کیا. لیکن اس ساری بات میں اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کی پارٹی کے پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی خراب رہی ہے. انہوں نے ایک پارٹی کے رہنما کے بارے میں کہا ہے کہ اور تمام جو ہیں کے پی کے علاوہ باقی جتنے بھی صوبے ہیں, مثلا پنجاب کے اندر بالکل فلاپ, ڈیڈلی فلاپ پنجاب کے اندر ان کی تنظیمیں ثابت ہوئی ہیں, کسی جگہ پر کوئی بندہ نہیں نکال سکے. اور لاہور کے اندر لاہور کی تنظیم زیرو, پنجاب کی تنظیم زیرو, جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے وہ چھپے بیٹھے رہے اور انہوں نے سارا کچھ اسی کے اوپر بتا دیا کہ نہیں جناب سختی بہت تھی, کریک ڈاؤن بہت بڑا ہوا, ریاستی مشینری استعمال. بھائی ریاستی مشینری استعمال ہوتی ہے, آپ پہلی بار اصل میں ایک طے شدہ جو جس طرح سے آپ کو پہلے ایک تیار شدہ گراؤنڈ ملتی تھی کہ آپ آئیں اور لاڈلوں کی طرح جس طرح سے آپ کو ایک احتجاج کا ایک پورا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا اور ڈنڈے کے زور پر
جو ہے وہ آپ کے لیے راستے کھولے جاتے تھے. اب وہ نہیں اس بار پہلی بار ہوا. جو امپائر آپ کہتے ہیں نیوٹرل, وہ امپائر کے بغیر پہلا یہ میچ ہے آپ کا, اور اسی میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. ثابت ہو گیا کہ یہ پارٹی جو ہے وہ خان صاحب ایک, میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے جو جسے کہتے ہیں ایجیٹیشن کی پالیٹکس. یہ ایجیٹیشن کرنے والی پارٹی نہیں ہے. یہ خان صاحب نے پہلی بار اسی ٹیسٹر لگایا. لاسٹ ٹائم جو ان کا لانگ مارچ تھا وہ تھا طاہر القادری صاحب کے ساتھ, اور طاہر القادری صاحب کو ساتھ خاص طور پر جوڑا گیا تھا. وہ اس لیے کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے, اور اس کے ساتھ قادری صاحب کے جو عقیدت مند ہیں, جو مرید ہیں, وہ ان کے ساتھ جوڑ دو تاکہ ایک زوردار قسم کا اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو, جس میں یہ کسی جگہ پر اگر سختی آتی ہے تو یہ اس کا مقابلہ بھی کر سکیں. اور قادری صاحب کے لوگ ایسے ہیں, مذہبی جماعتوں کے ہوتے بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ سخت جان ہوتے ہیں, لمبا وقت جو ہے وہ گزار سکتے ہیں ہارڈ ویدر کے اندر بھی. تو انہوں نے وہ وقت وہاں پر گزارا, لیکن اس کے بعد وہ تو سارا دن اور ساری رات وہ وہاں پر ہوتے تھے قادری صاحب کے جو لوگ تھے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگ, یہ لوگوں کو یاد ہے کہ روزانہ رات کو 8 بجے کا شو شروع ہوتا تھا جو 10 بجے ختم ہو جاتا تھا, 11-12 بجے تک چلتا تھا یا زیادہ سے زیادہ, اور اس کے بعد وہ گھروں کو چلے جاتے تھے. اور پھر اگلے دن وہ کرسیاں خالی ہوتی تھی, سارا دن وہ ڈی چوک خالی ہوتا تھا. اگلے دن پھر شام کو 6-7 بجے وہ دھرنا شروع ہوتا تھا. یہ اس طرح سے تھا 126 دن کا دھرنا. تو اب اسی کو لے کر انہوں نے سمجھا کہ شاید اب یہ پارٹی بھی اسی طرح سے تیار ہو گئی ہے کہ ایجیٹیشن کے لیے یہ مار دیں گے, مکا دیں گے, ختم کر دیں گے. اور دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد ڈی چوک کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے لوکل کوئی نہیں تھا ان میں, وہ سارے کے پی کے سے کچھ لوگ آئے ہیں یا گلگت بلتستان سے. وہاں کے جو تھے وہ بچے تھے, نوجوان تھے جو وہاں تک پہنچے ہیں, اور خان صاحب خود وہاں پر نہیں پہنچے. یہ تو حالات ہیں پارٹی کے. وہ ان کا یہ وہی حال ہے کہ کسی وہ پہلوان جو تھا اسے وہ جب کشتی ہار گیا تو اس سے پوچھا کہ کی ہوا پہلوان جی تھوڑے نال ہویا, کیوں نے کیا وہ اگلا پہلوان تیل ہی بڑا مل کے آیا سی. یہ ایک جواز ہے, تو تیل تو ملنا ہے پہلوان نے اپنے جسم کے اوپر, تو اسی کے ساتھ انہی حالات کے ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اب ان سختیوں کے ساتھ جو ہے پاکستان کے اندر کم ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے. اس میں مسلم لیگ نون نے بھی مار کھائی ایک دور کے اندر. پیپلز پارٹی کا تو خیر بہت ہی ریکارڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ماشاء اللہ جو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ پاکستان کی تاریخ کا سخت ترین ماشاء اللہ تھا اس کا مقابلہ کیا. پی ایم ایل این نے مشرف کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا اور لوگوں نے ماریں کھائیں. انہوں نے تو ان کو تو ابھی ہاتھ ہی نہیں لگے کسی کے, اور یہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو لاہور یہاں سے پنجاب سے دیکھیں, شفقت محمود پنجاب کے صدر ہیں, وہ کسی کو نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں. پریس کلب میں انہوں نے ایک دن پہلے پریس کانفرنس رکھی, پولیس کا کوئی 50 لوگ وہاں پر انہوں نے ڈپیوٹ کر دیے, وہاں سے غائب ہو گئے. ان کے ساتھ اور بھی جس نے کرنی تھی پریس کانفرنس کوئی بھی نہیں آیا ان کے ساتھ. اسی طرح سے لاہور کے جو ان کے صدر ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے, 2-3 دن روپوش ہو گئے, چھپ گئے سارے. اور باقی جتنے بھی لاہور کے جتنے وزیر تھے, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, یہ گرفتار ہوئے. ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے خود ہی گرفتاریاں دی ہیں پولیس کو بلا کر. کوئی کہتا ہے کہ یعنی انہوں نے خود بلا کر دی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیلی فون سے ٹریس کیا ہماری لوکیشن اور وہاں سے اٹھا لیا. تو یہ چوری کھانے والے طوطے ثابت ہوئے ہیں, جو دشنی پہلوان جسے کہہ لیں آپ. وہ اس میں انہوں نے جو اچھے دنوں کے جو ہیں وہ احتجاج دیکھے ہیں, اچھے ماحول کے اندر جو انہیں پیمپرڈ قسم کے جہاز جو ہیں وہ احتجاج انہیں ملے ہیں. باقی اب مشکل حالات میں یہ پہلا احتجاج تھا جس کے اندر یہ مکمل طور پر خان صاحب کی تنظیم جو ہے ناکام ہوئی ہے. کراچی میں 13 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, 25 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں. ایک جگہ پر انہوں نے احتجاج کیا, باقی سب مکمل طور پر فارغ. یہی حال باقی صوبوں کا بھی ہے, کچھ نہیں. کے پی کے اندر بھی بڑی مایوس کن صورتحال رہی. خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹی کو لے کر بیٹھیں اور اس کے حالات دیکھیں کہ وہاں پر جتنی ڈیمورلائزیشن ہے, سوشل میڈیا پر اٹھا کر دیکھیں وہاں پر ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں. خود ان کی تنظیموں اور ان کے لیڈرز کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو خراب حالات میں ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ دیا. یہی 200-400 بندہ جو نکلا تھا وہ ڈنڈے کھاتا رہا ہے, لیڈر ٹھنڈی گاڑیوں میں پھرتے رہے ہیں. آج آ کے ایک ڈاکٹر یاسمین راشد تھی لاہور میں, جنہوں نے 2-3 گھنٹے گاڑی جو تھی وہ گھماتی رہی ہیں, پولیس کے ساتھ انہوں نے میچ ڈالے رکھا ہے. باقی سب وہی جیسے میں نے کہا کہ چوری کھانے والے طوطے جو ہیں وہ میاں مٹھو ثابت ہوئے ہیں.
یہ حالات ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ اگر آپ وہ دوبارہ احتجاجی سیاست کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پہلے پارٹی کی طرف رجوع کریں, پارٹی کو ٹھیک کریں, اس کا قبلہ درست کریں, اور اپنی مشاورت جو ہے اس کا حلقہ بہتر کریں اور اس کا دائرہ بھی بہتر کریں. یہ جن لوگوں نے انہیں اس طرح سے ایک ہیپ ہیزرڈ ایک پروگرام جو ہے وہ بنا کر دیا, وہ ان کے دوست نہیں ہیں. اور یہ پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی جو ہے, اگر اسی طرح سے یہ چلتے رہے تو یہ سیاسی پارٹی ایک پریشر گروپ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, جو ایک قومی المیہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.